الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 38ویں سورت سورہ صاد کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ صاد مکی سورت ہے، اس میں 88 آیات اور 5 رکوع۔ اس سورت کا تعلق اسلام کے بالکل ابتدائی زمانے کے ساتھ ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی الاعلان دعوت کا آغاز کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کے 3 مراحل۔ سب سے پہلا مرحلہ وہ ہے جب آپ نے اپنے انتہائی قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات نے اسلام قبول کیا اور یہ اپنے طور پر اسلام کی دعوت دینے میں لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کا ایک دور تو یہ ہے۔ پھر ایک دوسرا دور آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھے، ایک پہاڑ ہے مکہ مکرمہ میں، اس پہ چڑھے اور بلایا، آواز دی بنو ہاشم والوں کو، بنو قریش والوں کو۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے کہا جی بالکل یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آج تک آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں سن لو کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ سن کر مکہ والے غصے میں آ گئے اور پاؤں پٹکتے ہوئے تکبر اور غرور کے ساتھ وہاں سے چلے گئے۔ یہ ایک دوسرا دور شروع ہوا اسلام کی دعوت کا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ پھر اس کے بعد تقریباً 4 سال 5 سال کے عرصے میں اسلامی دعوت کا ایک تیسرا دور شروع ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا فاصدع بما تؤمر، اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ اب آپ جو حکم جو دعوت آپ کو دی گئی ہے اس دعوت کو لے کر کھڑے ہو جائیں اور سب لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ یہاں سے علی الاعلان اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا۔ پھر یہ وہی زمانہ تھا جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری بہادر اور عرب کے سرداروں میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اب ایک طرف اسلام کی دعوت علی الاعلان دی جانے لگی اور دوسری طرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات بھی اسلام قبول کرنے لگی، تو مشرکین مکہ کو اب سنجیدگی کے ساتھ خطرہ محسوس ہونے لگا، اپنی سرداری کا خطرہ اور اپنی چودراہٹ کا خطرہ، جو ان کی ایک اجارہ داری تھی مکہ پہ،
اور خانہ کعبہ پہ اور مسجد حرام پہ جو ان کی اجارہ داری تھی اس کو خطرہ محسوس ہونے لگا، کیونکہ یہ لوگ کعبہ کے متولی بھی تھے، عرب کے سردار بھی تھے، اور ان کو پوری دنیا جانتی تھی، سلام کرتی تھی، ان کی عزت کرتی تھی۔ اب انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ سب چیزیں ہم سے چھن نہ جائیں، تو وہ چلے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس چلے آئے۔ ابو طالب نے اگرچہ اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست حمایتی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے تھے اور زبردست حمایت بھی کرتے تھے۔ تو عرب کے سردار سارے چلے آئے اور آگے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ وہ اپنے دین پہ عمل کرتا رہے اور ہمیں ہمارے مذہب پہ عمل کرنے دے، نہ اس کو ہم سے کوئی سروکار ہو نہ ہمیں ان سے کوئی سروکار ہو۔ یہ پیشکش کی مکہ والوں نے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بھی کہا کہ اگر مال و دولت چاہیے تو وہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر حسن و جمال چاہیے تو وہ بھی دینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سردار بنا دیں تو اس کے لیے بھی تیار ہیں، بس ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ ابو طالب نے یہ پیغام سنا اور یہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو بس ایک کلمے کی دعوت دیتا ہوں، یہ اگر اس کلمے کو مان لیں تو جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ مکہ والوں نے کہا کہ آپ ایک کلمے کی بات کرتے ہیں، ہم 10 کلمے ماننے کو تیار ہیں، آپ بتائیں تو صحیح کہ کہنا کیا ہے۔ یہ مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ بتائیں تو صحیح کہ ہمیں کہنا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کہنا ہے لا الہ الا اللہ، تمہیں یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حقیقی حاکم نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تمہیں یہ کہنا ہے۔ یہ سن کر وہ بوکھلا گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں ہر کلمہ منظور ہے، لیکن یہ بات ہمیں منظور نہیں ہے، لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے۔ غصے میں آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ دنیا جہان کی دولت مجھے دے دیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ مجھے ہر طرح کا درد اور دکھ اور تکلیف اور اذیت دے دیں، اور مجھے یہ کہیں کہ میں اس دعوت حق سے، دعوت دین سے اور دعوت توحید سے دستبردار ہو جاؤں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ جیسے یہ لوگ لا الہ الا اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بالکل اسی طرح میں لا الہ الا اللہ سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا اور یہ وہ واقعہ تھا جس کے بعد یہ سورہ صاد اس کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نادانی کو بیان کیا جو لا الہ الا اللہ سے گھبراتے ہیں، لا الہ الا اللہ سے گھبراتے ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جب ہم نے اپنے بتوں کا انکار کر دیا، حبل، لات، عزیٰ، منات، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ہمارے معبودان، اگر ہم نے ان کا انکار کر دیا تو پھر تو ہماری خیر نہیں ہے۔ ایک طرف تو ڈر تھا، ڈر، ان بتوں کا ڈر کہ اگر ہم نے ان کا انکار کیا تو یہ بت ہمیں تکلیف پہنچائیں گے، اور ایک طرف لالچ تھی کہ یہ جو ہماری سرداریاں ہیں، یہ جو ہماری مجاوریاں ہیں، مجاور جیسے آج کل بھی مجاور ہوتے ہیں کہ ان کا بھی روزگار چلتا ہے اسی مجاوری پر، روزگار بھی چلتا ہے، لوگوں میں مشہوری بھی خوب ہوتی ہے، اور نذرانے بھی خوب آتے ہیں، ہدیے اور تحفے بھی خوب آتے ہیں۔ آج کل بھی مجاوریوں والا کاروبار خوب گرم ہے،
تو اس زمانے میں بھی یہ لوگ بنیادی طور پہ مجاور تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے دشمن تھے، یہ بنیادی طور پہ مجاور تھے۔ تو ایک طرف تو انہیں خوف بھی تھا کہ یہ بت ہمیں نقصان پہنچائیں گے، دوسری طرف لالچ بھی تھی کہ اگر یہ مجاوریاں چلی گئیں تو کھائیں گے کہاں سے، اور وہ سرداری اور وہ چودراہٹ اور وہ لوگوں میں ہمارے نام کا سکہ چلنا، یہ سب چیزیں ہم سے مفقود ہو جائیں گی، دور چلی جائیں گی۔ تو اس وجہ سے وہ لا الہ الا اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، حالانکہ اللہ کو مانتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ مشرکین نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، کبھی نہیں کہا، بلکہ قرآن میں جا بجا یہ بات آئی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے بنایا زمین و آسمان کو، اللہ نے پیدا کیا ہم سب کو، یہ مانتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا تھا کہ اللہ کو ہی مانو، بس یہ بھی اور ہی کا فرق تھا۔ وہ کہتے تھے اللہ بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی اللہ بھی، بس یہ جھگڑا تھا اور یہی اختلاف تھا، اور اسی بنیاد پہ مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہوئیں۔ اس موضوع پر انشاءاللہ مزید بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی